فنڈنگ معاملے میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک خصوصی عدالت نے بدھ کو جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ اور کشمیری علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی۔ ملک کو سخت سیکورٹی کے درمیان نئی دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا، تاہم مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر کے بعد ملک کو عدالت نے 2 عمر قید کی سزا کے علاوہ 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ جہاں ایک طرف NIA نے ملک کے لیے IPC کی دفعہ 121 کے تحت موت کی سزا کی مانگ کر رہے تھے، وہیں سری نگر میں ان کے آبائی علاقہ ماسما میں ملک کی رہائی کے لیے احتجاج بھی ہوئے۔ اس دوران پتھر بازی کے واقعات بھی ہوئے۔ حالات کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ فیصلہ آنے کے بعد علاقے میں ابھی بھی سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات ہے اور ماسما جانے والی تمام سڑکوں کو خاردار تاروں اور بریگیڈ سے بند کر دیا گیا ہے۔ وہیں آج سری نگر کے مختلف علاقوں بشمول یاسین ملک کی رہائشی علاقے ماسما میں ہڑتال جیسی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ سیکورٹی کی بھاری نفری شہر سری نگر کے حساس علاقوں میں تعینات کی گئی ہے۔ سری نگر کے مختلف علاقوں میں دکانیں بند ہیں، عوام کی آمد و رفت اور سڑکوں پر نقل و حرکت بہت کم دکھائی دے رہی ہے۔ اس بیچ ماسما میں یاسین ملک کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی ہوئے، وہیں نوجوانوں نے فورسز پر پتھر بازی بھی کی۔ فورسز نے نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ کشمیر میں موصلاتی کیمپوں نے موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی ہے، تاہم انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا ہے۔ اس نے مرتیو دنڈ مانگا تھا اور ہم نے اس کیس میں لائف کی کورٹ سے ریکویسٹ کیا، جو کورٹ نے الٹیمیٹلی سارے پرچوں کو سنتے ہوئے آرڈر آن سینٹنس میں یاسین ملک کو سیکشن 121 IPC اینڈ سیکشن 17 UAPA میں لائف امپریزمنٹ کا سزا سنائی۔ جموں و کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام کے ہشرو چاڈورا علاقے میں بدھ کی شام کو مشتبہ عقیدت پسندوں نے ایک ٹی وی اداکار اور ایک 10 سالہ کمسن لڑکے پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دونوں شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ تازہ تفصیلات کے مطابق ٹی وی اداکار نے اسپتال میں دوران علاج دم توڑ دیا۔ کشمیر پولیس زون نے ٹویٹ پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ 7:55 پر عقیدت پسندوں نے ٹی وی اداکارہ امرین بھٹ دختر خضر محمد بھٹ ساکن ہشرو چاڈورا کو ان کے گھر پر گولی مار دی۔ اسے زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا ہے۔ اس حملے میں 10 سالہ بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ اس سے قبل سرکاری ذرائع نے بتایا کہ چاڈورا کے ہشرو علاقے میں بدھ کی شام کو مشتبہ عقیدت پسندوں نے ایک خاتون جس کی شناخت امرین اور 10 سالہ لڑکے جس کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ان پر نزدیک سے گولیاں چلائی، جس وجہ سے دونوں زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج و معالجہ کی خاطر سب اسپتال چاڈورا منتقل کیا گیا، جہاں سے ابتدائی مرہم پٹی کے بعد دونوں کو سری نگر کے صدر اسپتال ریفر کیا گیا۔ ED نے منی لانڈرنگ معاملے میں مہاراشٹر کے وزیر ٹرانسپورٹ انل پرب کے گھر سمیت ریاست کے کئی مقامات پر چھاپہ مارا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مہاراشٹر کے ٹرانسپورٹ وزیر انل پرب کے 7 ٹھکانوں پر چھاپے مارے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ED نے داپولی ریزارٹ سے متعلق معاملے میں چھاپہ مارا اور وزیر کے خلاف نیا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آج مہاراشٹر کے وزیر ٹرانسپورٹ اور شیو سینا کے سینئر رہنما انل پرب کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا ہے۔ یہ معاملات داپولی ریزارٹ سے متعلق ہے۔ ED نے اس معاملے میں انل پرب کے خلاف نیا مقدمہ بھی درج کیا ہے۔ انل پرب سے جڑے 7 مقامات پر تلاشی لی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انل پرب کو وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کا قریبی سمجھا جاتا ہے۔ ED افسران نے بتایا کہ ایجنسی نے آج ریاستی وزیر برائے ٹرانسپورٹ انل پرب اور دیگر کے خلاف رتنا فری ضلع کے ساحلی علاقہ داپولی میں ایک زمین سودے میں مبینہ ضابطگیوں اور دیگر الزامات سے جڑے منی لانڈرنگ کی جانچ کے تحت مہاراشٹر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کی فوجداری دفعات کے تحت ایک نیا مقدمہ درج کرنے کے بعد داپولی، ممبئی اور پونے میں تلاشی لی جا رہی ہے۔ ٹیرر فنڈنگ معاملے میں یاسین ملک کو سزا سنانے جانے سے قبل گزشتہ روز سری نگر کے ماسما میں یاسین ملک اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے گئے، جبکہ اس دوران پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کم از کم 10 مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ شام پولیس اور
CRPF की भारी नफरी मासमा और मुहलिका इलाकों में तैनात की गई है और मुतअद्दिद घरों पर छापे मारे गए हैं। छापों का ये सिलसिला रात भर जारी रहा। पुलिस ने मुजाहिरों के दौरान ड्रोन कैमरों की मदद से अक्सबंदी की थी और बारू किया जाता है कि इस अक्सबंदी के नतीजे में मुजाहिरीन की शनाख्त की गई है। पुलिस ने अपने बयान में वालिदैन से कहा है कि वो अपने बच्चों को मुजाहिरों और कौमी दुश्मन सरगर्मियों से बाज रखे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पुलिस ने पुराने श्रीनगर की जामा मस्जिद इलाके से कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने नमाज जुमा के बाद मुजाहिरा करने की कोशिश की थी। उन सभी नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके बैरून जम्मू व कश्मीर के जिलों में भेज दिया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को पेट्रोल महंगा किए बगैर कर्ज देने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम मंसूआत की कीमत बढ़ाए बगैर कर्ज की किस्त देने से इनकार सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को पेट्रोलियम मंसूआत की कीमत बढ़ाए कर्ज के बगैर किस्तदारी नहीं होगी। इससे कबल IMF ने पाकिस्तान के तमाम मुतालिबात से इत्तिफाक कर लिया था। ताहम मालियाती इदारे ने अब किस्त उजरा प्रोग्राम दौरानिया बढ़ाना भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से मशरूत कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफाक किया है। पाकिस्तानी वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत के बाद जवाब देने का कहा है। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया है जिसमें पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी हटाने का मुतालबा किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि आइंदा बजट में कर्ज प्रोग्राम के मकासद के हुसूल पर भी जोर दिया गया है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफाक हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कौमी तराने की तरह वंदे मातरम को मुसावी इज्जत व एहतराम देने की बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय के अर्जी पर मरकज को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। उपाध्याय ने कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने कहा था कि वंदे मातरम कौमी तराने के बराबर होगा, लेकिन इस हवाले से कोई गाइडलाइन नहीं है। टीवी सीरियल और पार्टियों वगैरह में इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। अब हाई कोर्ट 9 नवंबर को समाअत करेगी। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम के सीरियल, फिल्मों और यहाँ तक के रॉक बैंडर्स में भी बहुत ही गैर मुहतात अंदाज में गाया जा रहा है। हमारी आज़ादी की जिद्दोजहद इस गीत पर मबनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले 5 इजलासों में और हमारा पहला झंडा वंदे मातरम था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने वाले अश्वनी उपाध्याय पर पहले मीडिया के सामने जाने पर नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि जब कोई दरखास्त गुजार अदालत के सामने जाने से पहले मीडिया के सामने जाता है तो ये समझा जाता है कि ये एक तशहीरी स्टंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्वनी कुमार उपाध्याय को ऐसा न करने की हिदायत दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस विपिन सांगी ने कहा कि लगता है कि ये एक पब्लिसिटी पिटीशन है, आपको ये सब को बताने की क्या ज़रूरत है। इससे ये जाहिर होता है कि ये एक पब्लिसिटी पिटीशन है। ताहम उपाध्याय ने कहा कि वो मजीद ख्याल रखेंगे। दिसंबर 2017 में हुकूमत ने कौमी तराना गाने के लिए एक बैन सतह की कमेटी तश्कील दी थी। इसमें 12 मेंबरान थे। उन्होंने अपनी कुछ तजावीज़ भी दी थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।